20واں سپارہ 11واں رکوع سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جیسے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نبوت کے بعد آپ کی ایک زندگی کا نام مکی زندگی اور ایک زندگی کا نام مدنی زندگی ہے، لیکن دونوں زندگیوں میں اور زندگی کے دونوں حصوں میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار تکالیف کو برداشت فرمایا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مکے کے اندر تکالیف پہنچانے والے وہ بندے تھے جو کھلم کھلا اپنے کفر کا اقرار کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر تکالیف کہیں زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت فرمائیں، اور تکلیف پہنچانے والے وہ بد نصیب لوگ تھے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، یعنی منافقین کا گروہ۔ اور ان تکالیف میں اتنا شدید اضافہ کہ مکی زندگی کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ مدنی زندگی کے اندر واقعہ افک منافقین کی طرف سے پیش آیا، واقعہ افک جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا گیا۔ نبی کی تکالیف یہاں تک پہنچا دی گئیں کہ نبی کے گھر والوں تک کو معاف نہیں کیا گیا۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، کسی کی بہو بیٹی پر کوئی بہتان باندھا جائے، کیسی اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب آسمانوں پر ہوتا تھا، اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر عورتیں، اور ان پر بہتان باندھا گیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ، یہ واقعہ کافروں کی طرف سے نہیں بلکہ ان بدبختوں کی طرف سے پیش آیا جو اپنے ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی نبوت کے بعد دو حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون پر اور فرعونیوں پر محنت فرمائی۔ جب تک فرعون غرق نہیں ہوا اس وقت تک کی ایک زندگی ہے، اس میں بھی بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ تکالیف ان بدبختوں کی طرف سے تھیں جو اپنے آپ کو کافر کہا کرتے ہیں۔ لیکن غرق فرعون کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کم نہیں ہوئیں، منافقین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار طرح سے ستایا اور تکالیف پہنچائیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک بہت ہی عجیب انداز ہے اللہ پاک کا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، رسول 313 ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر ذکر کیے گئے بہت کم ہیں۔ بہت کم نبی اور رسول ایسے ہیں جن کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا، جن کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان انبیاء کی شان بدرجہ بہت اونچی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ ان کی مبارک زندگی کے اندر بہت سارے واقعات عبرت کے لیے اور درس کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک اس امت کو سناتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو بدترین قسم کے کافر تھے، کفار ہر زمانے میں ہوئے ہیں، نبیوں کو ستانے والے ہر زمانے میں ہوئے، لیکن جو بدترین درجے والے کافر اور منافقین تھے، اللہ پاک نے ان کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ شیطان کا جو سب کا امام ہے، اس کا نام لے کر اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں۔ شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون کا نام لیا گیا، حامان کا نام لیا گیا، قارون کا نام لیا گیا، ابو لہب کا نام لیا گیا، سامری کا نام لیا گیا، بلعام بن باورہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن اس کا قصہ بیان کیا گیا۔ تو جتنے یہ بدبخت ترین بندے ہیں جن کا نام لے کر اللہ پاک ان کے کفر کو، ان کی گمراہی کو، ان کی بے حیائی کو، ان کی شیطانیت کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وہ انتہائی بدترین قسم کے بندے ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ان کی برائیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو 5-6 بندے ہیں جن کا اللہ پاک نے کفر کے ساتھ نام لیا ہے، ان میں سے اکثر کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پڑا۔ اکثر وہ بندے ہیں جن کا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ صرف شیطان ایک ایسا بدبخت ہے جس کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، ابو لہب ہے اس کا واسطہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، باقی فرعون کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حامان کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بلعام بن باورہ کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سامری کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قارون کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ 5 جو بدترین قسم کے کافر ہیں، ان کو بھگتنا پڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان میں سے 2 تو پکے کافر ہیں، فرعون ہے اور حامان ہے۔ انہوں نے کسی وقت بھی ایمان کا اور کسی وقت بھی کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ باقی جو 3 ہیں وہ تینوں وہ بندے ہیں جو منافقین کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سے قارون ہے، ان میں سے بلعام بن باورہ ہے اور سامری ہے۔ سامری جو تھا وہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری اس کا لقب پڑ گیا تھا، موسیٰ اس کا نام تھا، موسیٰ ابن ظفر۔ اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال فرعون کی طرف سے قانون تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس کی ماں اس کو ایک غار کے اندر چھوڑ کر آ گئی تھی کہ چلو مر تو جانا ہے اس نے، لیکن کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے اس کی موت واقع نہ ہو، بہت زیادہ مشکل ہوگا، میرے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا، وہاں بھوکا پیاسا مر جائے گا، کوئی بات نہیں، موت تو اس کو آنی ہے، لیکن یہ آسان موت ہے میرے لیے، لہٰذا اس کو غار میں چھوڑ کر آ گئی۔ اللہ پاک نے اس کی پرورش کا انتظام کیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور ان کی ایک انگلی سے دودھ نکلتا، ایک سے شہد نکلتا، اس کو پلاتے چوساتے، اس کی اللہ پاک نے پرورش کی۔ اور جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی قبول کیا۔ ظاہری طور پر دل کے اندر ایک بیماری تھی بڑا بننے کی۔ یہ حب مال اور حب جاہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، بڑوں کا کچومر نکال دیا۔ بڑے لوگ دنیا کے اندر کئی ایسے آئے جن کی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں جب یہ 2 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ان کے اوپر مسلط ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی مالہ والشرف لدینہ۔ اگر 2 بھوکے بھیڑیے ہوں اور بھوکے ہوں، ان 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے،
وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان حب مال اور حب جاہ بندے کا کرتی ہیں۔ کسی بندے کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جائے اور پھر یہ جب بڑھتی ہے تو الاما الحفیظ اس بندے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حرام کو نہیں دیکھتا، یہ حلال کو نہیں دیکھتا، یہ کس کا لقمہ چھینتا ہے اس کو نہیں دیکھتا، کس کا خون چوستا ہے اس کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے صرف اس کا پیٹ، اس کے سامنے صرف اس کی خواہشات، اس کے سامنے ساری دنیا اوجل ہو جاتی ہے۔ درندہ بن کر، سانپ بن کر، بچھو بن کر یہ بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے اندر بڑا بننے کا جذبہ آ جائے، اس بندے کا بھی کچھ عمر نکلتا ہے، پھر یہ بندہ اپنی آخرت کو نہیں دیکھتا، اپنی قبر کو نہیں دیکھتا، اپنی ابتدا کو نہیں دیکھتا، میں کیسے پیدا ہوا، ایک نطفے سے اللہ نے مجھے بنایا، ان چیزوں کو بھولتا ہے، قبر میں میرا کیا حال ہونا ہے اس کو بھولتا ہے، آخرت کے اندر کیا ہونا ہے اس کو بھولتا ہے۔ پھر صرف اس کے اندر یہی ہوتی ہے کہ میری بڑائی کو تسلیم کیا جائے، میں بڑا ہوں، مجھے قبول کیا جائے، سارا زور اس کا اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اور جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے کہ بندہ 40 سال کی مسافت پہ ہو تو وہاں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس بد نصیب کو وہ بھی نہیں ملیں گی۔ تو بہرحال یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں نے ستیہ ناس کیا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ یہ سامری بھی بدبخت ایسا تھا، اس کے اوپر بھی یہی ایک بھوت سوار ہوا، مجھے بڑا بننا چاہیے، لہٰذا اپنی سرداری منوانے کے لیے اور اپنی سرداری قبول کروانے کے لیے اس نے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، کبھی اس نے بچھڑا بنایا، کبھی اس نے کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، سب کی غرض یہ تھی کہ کسی طریقے سے میری سرداری کو قبول کیا جائے۔ اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا عجیب نظام ہے، جب ایک آدمی بدبخت ہی اللہ اس کو لکھ دیں تو پھر اس کو کوئی درست نہیں کر سکتا۔ دیکھو حیرت کی بات، وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل کرتے ہیں وہ کافر بنتا ہے۔ سامری کی پرورش جبرائیل کرتے ہیں، جبرائیل کے ہاتھوں سے پلا ہے، اتنے بڑے مقرب فرشتے نے اس کو اپنی انگلیاں چٹا کر اور اللہ نے اپنی قدرت سے دودھ اور شہد نکال کر اس کی پرورش کی ہے، لیکن کافر بن گیا۔ فموسى الذي رباه فرعون مرسل، اور ایک وہ موسیٰ ہیں کہ فرعون کے گھر میں پلے، فرعون کے دربار کے اندر پرورش ہوئی، فرعون کی ساری بدماشیاں ان کے سامنے ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا، رسول بھی اولو العزم من الرسل میں سے ان کا شمار کیا۔ تو یہ حب جاہ سامری کے اندر تھی، اسی طریقے سے حب جاہ قارون کے اندر تھی، اور بلعام بن باعورہ جس کا ستیہ ناس ہوا، اس کا واسطہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے پڑا، اس کے اندر حب مال تھا۔ اللہ پاک نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا، اتنا زبردست اونچا مقام دیا، لیکن جب لوگ آ کر اس کے پاس درخواست کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو، اب وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب لوگوں نے مال کا لالچ دیا، اس کی بیوی کو تیار کیا، مال کے لالچ میں آ کر بد دعا کرنی شروع کی، لیکن وہ بد دعا خود اس کے اپنے اوپر زبان سے بھی اپنے خلاف الفاظ نکلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، ہم نے بھی اس کو کتے کی طرح بنا دیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا قارون، اس بدبخت کے اندر بھی یہی بیماری تھی، قرآن کا حافظ تھا، تورات کا حافظ تھا قارون۔ عام طور پر آسمانی کتابوں کے حافظ بہت کم ہوتے تھے، تورات کے حافظ بہت کم، انجیل کے حافظ بہت کم، زبور کے حافظ بہت کم، صرف نبی حافظ ہوتے تھے، اور چند جو بہت اونچے درجے کے بندے ہوتے تھے وہ صرف حافظ ہوتے تھے۔ اس بدبخت نے تورات بھی حفظ کی ہوئی تھی، اتنا زیادہ جو ہے وہ سیکھتا تھا اور اتنا زیادہ تقرب تھا، اور دوسری خصوصی نسبت اس کو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور اس کے والد کا نام یسہر، قارون کے والد کا نام یسہر، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور قارون اس کا بیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی ہے۔
تورات کا حافظ بھی ہے، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتا ہے، لیکن جب یہ بیماری اس کے دل کے اندر آئی کہ مجھے بڑا بننا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کہاں کا انصاف ہے، آپ کو رسالت مل گئی، آپ رسول بن گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت مل گئی، سرداری مل گئی، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کس کو دینی ہے، نبی کس کو بنانا ہے، یہ بندے نہیں منتخب کیا کرتے، یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اس میں ہمارے یا تمہارے کوئی بس کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایسا اندھا ہوا اور ایسا جو ہے اس کے دل کے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا ہوا کہ کہاں سے کہاں تک یہ اپنی بدبختی کے اندر پہنچ گیا۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ بڑی کثرت سے اور بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے اس صورت شریفہ کے اندر، اور مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک قارون کا قصہ بھی بیان فرماتے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، پھر انہی کے خلاف ہو گیا، بغاوت کے اندر آ گیا۔ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے بھی سرداری چاہیے، اور اگر مجھے سرداری نہیں ملتی تو پھر آپ کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں، یا تو مجھے بھی لے کر دو، کسی طریقے سے بھی میری سرداری کو قبول کرواؤ، اپنی قوم سے کہو کہ مجھے سردار مانے، اور اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، پھر ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کو ذلیل کروں گا، میں بھی آپ کو آپ کے مرتبے سے گرانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آگے پھر اس نے کیا کیا اس کا قصہ آگے آتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنی نعمتیں ساتھ بیان فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو بہت سارے خزانے دے دیے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل بہت ہوتی ہے، اللہ پاک جلدی پکڑتے نہیں ہیں، اللہ کی بہترین عادت شریفہ ہے، بہت موقع دیتے ہیں، بہت زیادہ مہلت دیتے ہیں، اپنی رسی کو جلدی کھینچا نہیں کرتے ہیں، جلدی سے رزق کے دروازوں کو بند نہیں فرمایا کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک اپنی نعمتیں بعض دفعہ زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں نافرمانوں پر۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے ہم نے اس کو دے دیے، اتنے خزانے دے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں تھکا دیا کرتی تھیں ایک مضبوط جماعت کو۔ خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک مضبوط جماعت کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں 70 طاقتور ہٹے کٹے قسم کے آدمی تھے، موٹے تازے قسم کے، جو قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر پھرا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب قسم کا مرض اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آ گیا تھا، اس کو کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا، جہاں کہیں جاتا وہ سارے خزانے لادے ہوئے ساتھ لے کر پھرتا۔ پھر جو ہے وہ جو 70 آدمی مقرر تھے چابیاں اٹھانے کے لیے، ہر ایک کا نگران اس نے مقرر کیا ہوا تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خیانت نہ کر لے، میرا خزانہ لے کر نہ بھاگ جائے۔ عجیب قسم کی، بعض دفعہ مال بھی عجیب قسم کی مصیبتیں بندے کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جتنا مال بڑھتا ہے پریشانیاں بڑھتی ہیں، حفاظت کی بہت ساری چیزیں اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، عجیب قسم کی بیماریاں ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال قارون کے اندر بھی مال تو بہت سارا تھا، خزانے بہت تھے، چابیاں اتنی تھی کہ 70 آدمی اٹھاتے تھے تو تھک جایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بے اعتمادی کا مرض ایسا تھا کہ جہاں کہیں سفر میں جاتا وہ سارے خزانے ساتھ ہوتے، پھر پہرے دار ہوتے، رات کو دیکھنے والے، دن کو دیکھنے والے، پھر وہ چابیاں اٹھانے پر نگران، عجیب قسم کا ایک جنجال تھا جس کے اندر یہ پھنسا ہوا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قوم نے کہا کہ اس پر اترانا نہیں چاہیے، مال اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کی نعمت اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کی جائے تو جنت بنتی ہے، اور اگر مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے تو یہ اترانا ہوتا ہے، مال کو اپنا کمال سمجھنا اور پھر خواہشات کی تکمیل میں خرچ کرنا اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ اترانا ہے، یہ اترانا درست نہیں ہے۔ لا ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور قوم نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ پاک نے تجھے مال دیا ہے، اسی مال کی وجہ سے تو اپنی آخرت کو اچھا کر سکتا ہے،
مال خرچ کر فقراء پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر، اس سے تیری آخرت بنے گی۔ وَالدَّارُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اور یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے کا سارا خرچ کر دیں، تیری اپنی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے بچا کر رکھ، اپنی ضرورتیں پوری کر، جتنا تجھے چاہیے تو اپنے استعمال کے اندر لا سکتا ہے، لیکن جو بچا ہوا ہے یہ کس مصیبت میں تو پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر نگران مسلط ہیں، اس کو لے کر بھاگتا پھرتا ہے، پھر اس کو دن کو حفاظت کرنے والے الگ ہیں، رات کو یہ کیا مصیبت کے اندر تو نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا رکھ، باقی اس کو خرچ کر دے، وہ تیرے خزانے کے اندر جمع ہو جائے گا اور آخرت کے اندر اللہ پاک بڑھا چڑھا کر تجھ کو دے دیں گے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بگاڑ کو پیدا نہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بگاڑ کو پیدا نہ کر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت عجیب انداز سے یہ حکم کئی دفعہ دیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کو ہم نے بڑا درست بنایا ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ بعد إِصْلَاحِهَا، زمین بڑی اچھی ہم نے بنائی ہے تمہارے رہنے کے لیے اور تمہاری ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے، اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے زمین کو بنایا تھا، اس وقت جتنے درخت تھے ان میں سے کوئی درخت بھی بغیر پھل کے نہیں تھا۔ جب زمین بنی تھی، جتنی دنیا کے اندر آج درخت بے شمار جو نظر آتے ہیں بغیر پھل کے درخت، جس سے صرف لکڑی کا یا صرف جو ہے وہ سائے کا کام لیا جا سکتا ہے، یہ شروع میں نہیں تھا ایسا۔ شروع میں اللہ پاک نے جتنے درخت بنائے تھے، ہر درخت کی ہر ٹہنی پر پھل لگے ہوا کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے زمین بنائی تھی، جتنے سمندر ہیں ان میں سے کوئی سمندر کھارا نہیں تھا، تمام سمندروں کا پانی میٹھا تھا۔ اور جب اللہ پاک نے دنیا کو بنایا تھا تو اس میں کسی درندے کو اور کسی چوپائے کو، حشرات الارض کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ شیر اللہ نے بنائے تھے لیکن اس کو کسی کو چیرنے پھاڑنے کا حکم نہیں تھا۔ بھیڑیے پیدا کیے تھے لیکن وہ کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ سانپ اور بچھو تھے لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو ڈنک مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ پاک نے بہترین قسم کی زمین بنائی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے درخت بغیر پھل کے کر دیے گئے۔ بہت ساری جو درندے تھے ان میں سے بہت ساروں کو اللہ پاک نے چیرنے پھاڑنے کی اجازت دے دی۔ سمندروں کا پانی بہت ساروں کا کھاری اور کڑوا کر دیا گیا۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آیا۔ لہٰذا قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین ہم نے بڑی اچھی بنائی ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگاڑ صرف لڑائی جھگڑے کا نام ہے۔ بگاڑ صرف لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ اگر کبھی اللہ توفیق دے تو قرآن پاک کے اندر بگاڑ کس کس گناہ کی وجہ سے آتا ہے ان آیات شریفہ کو پڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ نہ کرو۔ وہ کون سا بگاڑ کرتے تھے؟ دوگلاپن، یہ بگاڑ تھا۔ اس کے پاس گئے تو اس کی بات کہہ دی، اس کے پاس گئے تو اس کی بات کہہ دی۔ کافروں کے پاس گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ اس کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو سب سے دوستی رکھتے ہیں، بنا کر رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بنا کر نہیں رکھنا، اس سے بگڑتا ہے۔ جو آسمان سے زمین کا جو نظام ہے، جو اترتا ہے، بارشیں وقت پر ہوں اور ساری دنیا کا نظام درست چلے، اس نظام کے اندر بگاڑ آتا ہے نفاق کی وجہ سے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، جو جادو ٹونا کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آسمان کے اوپر سے جتنی بارشیں ہونی ہیں اور جتنے خیر کے فیصلے آنے ہیں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری قوم جو خواہشات کا اتباع کرتی ہے،
ان کے خلاف میری مدد فرما۔ خواہشات کے اتباع کرنے سے زمین کا نظام بگڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہوں کو ولا تبخسوا فی الارض ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں، لہٰذا قارون کو یہ کہا گیا ولا تبغ الفساد فی الارض، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال کو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اس سے بھی بگاڑ آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے یہ جواب دیا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جتنے لمبے چوڑے خزانے ہیں، اس کی جتنی چابیاں ہیں، جتنے میرے غلام ہیں، جتنے میرے خادم ہیں، جتنے میرے خزانے اٹھانے والے بندے ہیں، یہ جو کچھ بھی نقشہ تمہیں نظر آتا ہے، یہ تو میں نے اپنے کمال سے اور میرے پاس جو علم ہے اس علم کے زور سے میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا، مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ یہ سارا کچھ میں نے خود کمایا ہے، میری اپنی طاقت سے، میری اپنی قوت سے، میری اپنی عقل اور سمجھ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کون سا علم تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ علم کیمیا تھا۔ کیمیا کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کا علم جس کی وجہ سے لوہا سونا بن جایا کرتا ہے۔ یہ کیمیا کا جو علم ہے یہ دنیا کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے، اور ہے تو جائز ہے کہ نہیں جائز، بڑی لمبی چوڑی بحث مفسرین نے اس پر فرمائی ہے۔ وہ لمبی چوڑی بحث کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ لوگوں کے اندر جو بڑا مشہور ہے کہ کسی کو کیمیا بنانا آتا ہے، سونا بنانا آتا ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ کسی نبی کو اللہ پاک نے علم دیا تھا، کسی نبی پر وحی آئی تھی اور ان کو یہ علم دیا گیا تھا، اللہ پاک نے عام بندوں کے لیے یہ علم نہیں اتارا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو بھی اس علم کا کچھ پتہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تو صرف ظاہر کو جانتے ہیں، مجھے اس علم کی باریکیاں بھی پتہ ہیں، اس علم کا باطن کیا ہے اور اس کا ظاہر کیا ہے میں سب کو جانتا ہوں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اچھا جی آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں۔ فرمایا لولا ان النفس لامارۃ بالسوء لقلت، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انسان کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر چلتا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ تم اس پر چلنا شروع کر دو گے، پھر تمہارے نفس تمہیں برائیوں کے اندر لگا دیں گے اور آخرت تم سے اوجل ہو جائے گی، دنیا کے اندر تم مشغول ہو جاؤ گے، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں بتاتا، اور نہ خود ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ پاک پیشکش خود فرماتے ہیں کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کے ماننے والوں نے اسی عادت کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ اللہ والوں کو دنیا ملی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ باب رد الاموال، مال آیا اور اس کو رد کر دیا، یہ ایک مستقل حدیث کی کتابوں کا باب ہے۔ حیات الصحابہ کے اندر بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو جمع کیا گیا کہ مال موجود ہے، ہمارے جیسا ہو تو مال کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، اور ایسا بھاگتے ہیں کہ لاتیں توڑوا بیٹھتے ہیں پھر بھی بھاگنا نہیں چھوڑتے، ایسا بھاگتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ مال خود آیا اور پھر مال کو رد کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ والے حرم کے اندر ایک بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ تھا، وہاں سے گزرا، لوگ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ خود جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور جا کر کہنے لگا کہ جناب آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی ہے، میں بادشاہ ہوں۔ کہا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری طرف توجہ کرنے کی، میں کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ تعارف پیدا کرنے کی، جان پہچان پیدا کرنے کی۔ کہا یہ سارے لوگ بھاگتے ہیں، کچھ آپ بھی میری طرف توجہ کریں، کچھ آپ کی ضرورت ہو، کچھ آپ کا مسئلہ ہو مجھے بتائیں، میں حل کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا اگر تم میرے مسائل حل کر سکتے ہو تو میری زندگی مجھے واپس کر دو۔ کہا اللہ کے بندو یہ کون کر سکتا ہے، جو گزر گیا وقت گزر گیا۔ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا مجھ سے مانگو، کوئی مکان، کوئی زمین، کوئی جاگیر، کوئی پیسے، ایسے مسئلے ہوں تو بتاؤ۔ تو ان اللہ والوں نے کہا واللہ ما سألتها من خالقها
دنیا تم کہتے ہو، دنیا تو کبھی میں نے پیدا کرنے والے سے بھی نہیں مانگی، جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے بھی سوال نہیں کیا کہ اللہ مجھے دنیا دے دے۔ ہم تو وہ بندے ہیں جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی اتباع میں دنیا آئی اور اس کو رد کر دیا، یہ چیز سیکھی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے کا قصہ مشہور ہے، طواف کرتے ہوئے دعا مانگی، اے اللہ میں بھوکا ہوں، کسی بندے کو مقرر فرما کہ مجھے کھانا کھلا دے۔ 2-3 دفعہ دعا کی، جو ساتھ بندہ طواف کر رہا تھا اس نے کہا یار کوئی نیک آدمی ہے، چلو اس بیچارے کو کھانا ہی کھلا دیتے ہیں، ثواب ملے گا۔ اس کو کہا جی آؤ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کو ساتھ لے کر چلا۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اچھا بھلا نوجوان ہے، طواف کے اندر لگا ہوا، اللہ کا بندہ کوئی کماتا کیوں نہیں ہے جا کر؟ یہاں اس کو کس نے کہا تو طوافوں کے چکر میں پڑ، کہیں جا، باہر جا کر کوئی کاروبار کر، کوئی مزدوری کر، کوئی محنت کر، تجھے پیسے مل جائیں۔ خام خواہ بیت اللہ کے اندر آ کر دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے کسی کو مقرر کر کے مجھے کھانا کھلائے۔ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا تو ان بزرگوں نے اس بندے کو کہا کہ ذرا زمین کی طرف دیکھو، تو دیکھا تو وہ ساری زمین سونے کی بنی ہوئی تھی، اور کہنے لگے کہ تم جو یہ سوچتے ہو کہ ہم کما نہیں سکتے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا وہم غلط ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے کھانا کھلائے گا ہم اس کو بخش دیں گے، میں تو صرف اس لیے منت خوشامد کرتا ہوں، اپنے آپ کو نیچا کرتا ہوں، اپنے آپ کو ذلیل بناتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ تو جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو مقرر کر مجھے کھانا کھلائے تاکہ آپ اس کو بخش دیں، ورنہ دنیا کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو دنیا تجھے نظر آتی ہے، مجھے ہر وقت سونے کی بنی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں سے چاہوں میں اٹھا کر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن ہم دنیا لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ پاک کا عجیب نظام ہے۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، اللہ پاک نے نہیں دیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت اس بات کو نہیں جانتا کہ اس سے پہلے ہم بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر چکے جو طاقت میں، قوت میں، مال میں اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ شداد اس نے جنت بنائی، میل ہا میل لمبی جنت، 1000 محلات، ہر محل کے اندر 1000 کمرے، ہر کمرے کے اندر کتنے ستون، سونے کے، چاندی کے، ہیرے کے، جواہرات کے، نہریں، اور کتنی لمبی چوڑی جنت بنائی۔ اس کے پاس اگر خزانے ہیں بھی، بیچارہ مصیبت میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت لے کر ساتھ پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ مال والے ہم نے پیدا کیے تھے، اس سے زیادہ طاقت اور قوت والے پیدا کیے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک ہلاک کر چکے ہیں اس سے پہلے جماعتوں میں سے بہت ساری جماعتوں کو جو اس سے زیادہ طاقت والی تھیں اور اس سے زیادہ قوت والی تھیں اور مال کو جمع کرنے والی تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ اور صرف یہ بات بھی نہیں ہے کہ دنیا میں تباہ کر دیا گیا اور ان کی جان چھوٹ گئی، نہیں، بلکہ آخرت میں بھی ان سے سوال ہونا ہے۔ دنیا کی ناکامی تو بہت تھوڑی سی ہے، دنیا کے اندر جو ہلاکت اور بربادی آئی وہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ان بدبختوں نے تو آگے جا کے بھی پھنسنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جانا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت والے دن اللہ پاک ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں سوال ہوگا۔ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا۔ اللہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان۔ قیامت والے دن کسی انسان سے اور کسی جن سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ سوال نہیں ہونا۔ یہ سوال ہونا ہے کہ کیوں کیا تھا، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں۔ ذرہ ذرہ وہاں لکھا ہوا موجود ہے، وہاں اس سوال کی ضرورت نہیں ہے کہ کر کے آئے تھے کہ نہیں کر کے آئے تھے، شاید ہم نے غلطی سے تو نہیں لکھ لیا، یہ بات نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ اللہ کے علم میں بھی سب کچھ ہے، ذرہ برابر بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، کسی انسان کا کوئی عمل وہاں مخفی نہیں رہ سکتا۔ وہاں تو سوال ہونا ہے کہ کیوں کر کے آئے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، یہ سوال ہوگا کیوں بولا تھا۔
یہ سوال نہیں ہوگا حرام کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، یہ سوال ہوگا کیوں کھایا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا ظلم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں صرف دنیا کی تباہی اور بربادی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ قیامت والے دن سزا ملے گی، اور وہاں گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے، وہاں تو کیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور کیوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کیا جواب دے گا میں نے ظلم کیوں کیا؟ جب اللہ نے روکا تھا تو رکنا چاہیے تھا، اللہ پاک نے جب گناہوں سے منع کیا تو منع ہونا چاہیے تھا، لہٰذا وہاں پکڑ ان لوگوں کی ابھی باقی ہے، وہاں ہونی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر یہ ایک دن قارون بڑی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا۔ روایات کے اندر آتا ہے ہزاروں کا مجمع ساتھ لیا، ہزاروں خچر، ہزاروں اونٹ، ہزاروں گھوڑے، ہر ایک کے اوپر بہترین قسم کی زینے، ہر ایک کے اوپر خادم، غلام، باندیاں، اور ان کے سروں پر تاج، اور بہترین قسم کی زیب و زینت کے ساتھ ایک لشکر لے کر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر وہ بندے کہنے لگے جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں، کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو ملا۔ جو عام طور پر ہماری بھی حالت یہ ہے، کسی بھی بندے کی تھوڑی سی وسعت کو، فراخی کو دیکھ کر منہ میں رال ٹپکتی ہے، اور فوری طور پر دل میں خیال آتا ہمیں بھی یہ ملتا، ہمیں بھی یہ ملتا۔ اسی طریقے سے جب قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے تو کچھ بندوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتی جو قارون کو ملی ہیں۔ انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بڑی قسمت کا مالک ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اس طرح کی باتیں کچھ بندوں نے کہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن جو صاحب علم لوگ تھے انہوں نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، جو کچھ اللہ نے آخرت کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، وہ کہیں بہتر ہے۔ دنیا کی جو کچھ بھی نعمتیں ہیں ختم ہونے والی ہیں، اس پر للچانا نہیں چاہیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات انہی بندوں نے کہی جو اللہ کی طرف سے جن کو صبر کی توفیق ملی ہوئی تھی۔ فخسفنا به وبداره الارض، قارون اسی مال کے نشے میں اور اسی زیب و زینت کے نشے میں زندگی گزارتا رہا۔ آخر ایک وہ دن بھی آیا کہ قارون نے بنی اسرائیل کے بہت سارے بندوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہنے لگا، چونکہ یہ بیماری اس کے اندر تھی بڑا بننے کی، فبغى علیہم، جیسا کہ پہلے گزر چکا، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے سرداری ملے، اور اگر مجھے نہیں ملتی تو اے موسیٰ میں آپ کی سرداری بھی باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ جو لوگ آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور آپ کی بڑی عزت اور احترام ان کے دل کے اندر ہے، میں نے اس کو بھی باقی نہیں رہنے دینا۔ اس کے لیے اس نے ایک حربہ استعمال کیا، قوم کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے پھر کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اب تم سے مال کا بھی مطالبہ کرنے لگے، پہلے تو صرف نماز روزے کا حکم کرتے تھے، اب کہتے ہیں مال بھی دو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، مال کمائیں ہم اور خرچ کریں موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اچھا میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیان کر رہے ہوں اور کھڑے ہو کر اللہ کے احکامات بیان کریں تو کھڑی ہو کر یہ کہنا کہ اے موسیٰ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو پھر کہنا کہ اگر آپ کریں پھر، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھی میرے لیے بھی یہی ہے، تو پھر تم الزام لگا دینا کہ آپ نے تو میرے ساتھ یہ بے حیائی کا کام کیا۔ اس کے لیے اس کو تیار کیا، اس کو بہت ساری رقم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جب بیان شروع فرمایا تو یہ بے حیا عورت کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر اس نے اسی اپنے جو سازش کی تھی، تدبیر کی تھی، اسی کے حساب سے کھڑے ہو کر پہلے تو مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد پھر الزام لگا دیا کہ آپ نے تو پھر یہ بے حیائی کا کام کیا ہے، لہٰذا آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، اتنی زوردار طریقے سے پوچھا کہ اے عورت تو کیا کہتی ہے؟ بس یہ سنتے ہی وہ عورت کانپنے لگ گئی۔ جلال تھا موسیٰ علیہ السلام کی آواز کے اندر، اور اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔
فوری طور پر عورت نے کانپنا شروع کیا اور کہا جی نہیں جی میں آپ بالکل پاک صاف ہیں، مجھے تو اس بدبخت قارون نے پیسے دیے تھے اور اس نے مجھے آمادہ کیا تھا، لہٰذا اس کے سکھانے کے اندر آ کر میں نے یہ خام خواہ کا الزام آپ کے اوپر لگایا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور میں توبہ کرتی ہوں، میں بالکل میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ فوری طور پر اس نے یہ کہہ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اتنا شدید ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، یہ تیرا ایک جس کو تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب یہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ یہ زمین آپ کی فرما بردار ہے، جو حکم کرو گے یہ زمین پورا کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو خطاب کیا، یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی اور قارون اس کے اندر دھنسنا شروع ہوا۔ پہلے ٹخنوں تک دھنسا، پھر گھٹنوں تک دھنسا، اور جب دھنسنا شروع ہوا تو چیخنا چلانا شروع کیا، اے موسیٰ اے موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرماتے ہیں، یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو نگل جا، اس کو پکڑ لے۔ اور وہ بار بار موسیٰ موسیٰ کہتے رہے اور زمین نگلتی رہی۔ جب وہ بہت سارا دھنس گیا تو کہنے لگا کہ اچھا اے موسیٰ، اگر مجھے نہیں بچا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرا گھر لینا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اس کا مال اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ سارے خزانے اس کے سر کے اوپر لا کر سارے کے سارے رکھے گئے۔ پھر فرمایا اس کا جو گھر ہے، گھر اس نے سونے کی دیواروں کا بنایا تھا، اس کا گھر بھی توڑ کر لے کر آؤ اور دیواریں بھی اس کے سر کے اوپر لاد دو۔ وہ سارے کا سارا خزانہ اور سارا اس کا گھر اس کے سر کے اوپر لاد دیا گیا۔ وہ اپنے خزانوں سمیت اور اپنے گھر سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کتنی دفعہ اس نے آپ کو یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ کہا، آپ کے دل میں رحم نہیں آیا؟ اگر مجھے ایک دفعہ بھی پکارتا تو میں اس کو بخش دیتا، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ واقعہ یہاں تک ہے۔ اب صلحاء فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے رحم کرنا ہی تھا تو کر دیتے رحم۔ کون پوچھ سکتا تھا اللہ پاک کو کہ آپ نے رحم کیوں نہیں کیا؟ کوئی کسی کی جرت نہیں کہ اللہ سے سوال کر سکے، کیوں نہیں کیا پھر اللہ پاک نے رحم؟ یہ اللہ نے اپنا اصول بتایا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بھی نبی کے واسطے سے جو کچھ دیتے ہیں نبی کے واسطے سے دیتے ہیں، نبی کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ تھا اس کو تباہ کرنے کا، اس کو دھنسانے کا، اللہ پاک نے رحم نہیں کرنا تھا۔ ہر خیر جو کسی بندے کو ملتی ہے نبی کے واسطے سے ملتی ہے، سیدھی ڈائریکٹ کسی کو نہیں ملتی۔ اور اسی طریقے سے اگر نبی کسی پر ناراض ہو جائے اس کی ناکامی یقینی ہے، وہ بندہ کبھی بھی نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی بھی بندے کو ہدایت یا روحانیت کا کوئی مقام اور مرتبہ نبی کی فرما برداری کے بغیر نہیں مل سکتا، اور کوئی بندہ بھی کسی شر سے نہیں بچ سکتا اگر نبی اس کو نہ بچانا چاہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھنسانا کا ارادہ کیا، وہ دھنس گیا، ختم ہو گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دھنسا دیا، اس کو بھی اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی اس کی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ سے اس کو چھڑا سکے اور اللہ پاک کے علاوہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد کوئی کر سکتا۔ جب اللہ ہی کسی کو پکڑنا چاہیں تو کوئی بندہ کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جب پھر یہ قارون دھنسا ہے اور تباہ اور برباد ہوا ہے، لہٰذا وہی بندے جنہوں نے ایک دن پہلے اس جیسا ہونے کی تمنا کی تھی، جب قارون کو دیکھا تھا کہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا ہے تو یہ کہنے لگے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ ملا ہوتا۔ جب اس کو دھنستا ہوا دیکھا ہے، یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، تو کہنے لگے کہ یہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہوتی کہ کسی بندے کو مال مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے اور نہ ملے تو وہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں بہت کشادہ رزق دے دیں اور جس کو چاہیں تھوڑا سا رزق دے دیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ پاک نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا
اور ہم بھی قارون جیسے ہوتے تو آج ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے. وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہمیں بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.